اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے جس کا ذکر کرنے سے انسان کی روح کی قیمت بہت ہی بڑھ جاتی ہے۔ ایک فرشتہ آسمان پر ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس فرشتے کے سامنے ایک ایسی روح گزرتی ہے کہ وہ فرشتہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں ہزاروں کروڑوں سال سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ کیسا روح ہے جس کے ساتھ اتنی رحمتیں اور اتنی عزتیں ہیں؟ آخر اس نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ اس کی اتنی عزتیں آسمانوں میں ہیں؟ دوستو، انسانی روح کا تعلق موت کے بعد موت سے پہلے، یعنی اس دنیا میں اور اس دنیا میں آنے سے پہلے، یہ ہمیشہ دوستو ایک ایسی روح ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ عالم ارواح، ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں کہ عالم ارواح میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا ہمیں وہ یاد ہے، لیکن ہمیں ایسا کچھ بھی یاد نہیں۔ اس کے بعد دوستو انسان کی روح ماں کے پیٹ میں آتی ہے اور اس دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے تو روح اس میں ہوتی ہے۔ کچھ کی روحیں ماں کے پیٹ میں قبض ہو جاتی ہے جس کا نماز جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولے اور آواز کرے تو اس کا نماز جنازہ ہوتا ہے، کیونکہ اس روح کے داخل ہونے سے اس دنیا میں انسان ہی جنم لیتا ہے اور انسان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے۔ جو روحیں قبروں میں آسمانوں پہ پھرتی ہے، ان روحوں کے کون کون سے ایسے عمل ہے جو اس دنیا میں کرنے سے ان روحوں کو اللہ تعالیٰ ایسا عزت دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے نام ہے جو کہ سبھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نام ہے۔ لیکن ایک ایسا نام ہے اللہ تعالیٰ کا دوستو جس کا ذکر کرنے سے انسان فرشتوں سے بھی درجے میں بلند ہو جاتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت نام اللہ ہے۔ اللہ کے اس نام کو اگر کسی طرح بھی پڑھا جائے تو وہ اللہ ہی رہتا ہے۔ دوستو، اللہ کا یہ نام اور اس نام کا ذکر، اس کے کئی فائدے ہیں اور اس کا وظیفہ کرنے سے انسان کی روح انسانیت والی ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام اللہ، اگر ہم اس کا ذکر کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہت سی خوشیاں آئیں گی۔ ہمارے دل کو یقین ہوگا، کیونکہ نفس اور شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے دل کا دھڑکنا لفظ اللہ ہے، ہمارا سوچ، ہمارا دماغ، یعنی اگر ہم لفظ اللہ کو اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ پڑھا کریں تو ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو ڈال دیا اور اس کے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا، اور اس کے بعد اس دنیا سے جب ہم جائیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس جہان میں بھجوا دیتا ہے۔ انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن دوستو اس زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہمارے دل میں نہیں بیٹھ رہا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت سے غافل ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت کو اپنے اوپر لازم اور فرض قرار کریں گے تو ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن
یہ سب کچھ ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر 100 بار استغفار پڑھے تو ایک بار انسان کا دل اسے تسلیم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نام اللہ، اگر ہم اس کو کثرت سے پڑھا کریں گے تو تبھی جا کر ہمارا دل ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ دوستو، اس کی آسان مثال ہے، آج تک ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفنایا ہے؟ کیا کبھی ہمارے دل میں، یعنی سچے عقیدے کے ساتھ، ہمارے دل میں کبھی یہ آیا ہے کہ ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ لوگ مجھے بھی اس قبرستان میں دفن کر کے اپنے گھر چلے جائیں گے اور میں یہاں تنہا رہ جاؤں گا؟ نہیں، کیونکہ ہمارا دل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم بھی کبھی مریں گے۔ دوستو، یہ دل کا ماننا، یہ دل کب مان جاتا ہے؟ دوستو، دل تبھی مان جاتا ہے جب ہم پوری طرح اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے دوستو ہم کس طرح ہو جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں سے خوبصورت کریں، اور 24 گھنٹے ہم اپنے دل میں اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ اللہ اللہ، اس نام کو ہم اپنے دل میں، ہم اپنے زبان پر اس کا ذکر کریں تو ہمارے دماغ میں لفظ اللہ بیٹھ جائے گا۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ انسان کے زنکدن کا وقت جب آ جاتا ہے، جب انسان کا زنکدن ہوتا ہے تو انسان کے زبان، دل اور دماغ میں وہی چیز آ جاتی ہے جس کا دنیا میں اس سے محبت تھا، یعنی جس چیز سے اس دنیا میں محبت تھی وہی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اگر وہ دنیا تھی، یا عورت تھی، یا محلات تھے، یا گاڑیاں تھی، یا کہیں خدا نخواستہ کوئی میوزک تھی، کوئی گانا تھا، تو زبان سے وہی نکلتا ہے۔ کیوں نہ دوستو، موت سے پہلے ہم اپنے زبان، ہم اپنے دل، ہم اپنے دماغ، ہم اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس دنیا میں اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اور اس دنیا سے جب ہم جائیں گے تو بھی اللہ ہی کے مرضی سے جائیں گے۔ جس دن، جس گھڑی، جس سیکنڈ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور جب تک اللہ نے ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے، اگر ساری دنیا مل جائے تو تبھی بھی ہمیں موت نہیں دے سکتی، کیونکہ جو فیصلہ اللہ کا ہے وہ فیصلہ اٹل ہے، اور اس فیصلے کے بعد کوئی دوسرا فیصلہ کسی کا بھی نہیں چلتا، کیونکہ وہ واحد ذات ہے جس کے فیصلے دونوں جہانوں پر چلتے ہیں۔ دوستو، 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ان 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات کیوں ہے دوستو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں اس انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔